یہ ہے کراچی کی معروف اور مشہور لیاقت آباد سپر مارکیٹ۔ یہاں میں ایک نہایت سنگین، دیرینہ اور عوامی نوعیت کے مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس کے باعث روزانہ ہزاروں شہری اذیت، ذہنی کوفت اور شدید پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ پل کے نیچے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک کا بدترین تعطل موجود ہے، جو یہاں کا معمول بن چکا ہے۔ چند منٹوں کا فاصلہ گھنٹوں پر محیط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شہری یہاں ٹریفک میں پھنس جائے تو اس کا سفر شدید ذہنی دباؤ، اعصابی تھکن اور ناقابل برداشت کوفت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ذرا سامنے کی جانب سے منظر دکھاتا ہوں تاکہ حقیقت مزید واضح ہو سکے۔ آپ خود مشاہدہ کریں کہ گاڑیوں کے لیے راستہ کس قدر محدود کر دیا گیا ہے۔ بمشکل چند فٹ کی جگہ ٹریفک کے لیے چھوڑی گئی ہے، جبکہ باقی سڑک پر موٹر سائیکلیں قطار در قطار کھڑی ہیں، ان کے ساتھ غیر قانونی پٹھارے اور ریڑیاں قائم ہیں، جس کے باعث پوری شاہراہ عملاً تنگ کر دی گئی ہے۔ دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں شاید یہ ایسا منظر دیکھنے کو ملے کہ جو سڑک عوامی آمد و رفت اور ٹریفک کے لیے مخصوص ہو، وہاں اس انداز سے تجاوزات قائم ہوں۔ یہ سڑک بالکل اس شاہراہ کے بالمقابل ہے جو عائشہ منزل کی جانب جاتی ہے، 10 نمبر سے گزرتی ہوئی لیاقت آباد تک پہنچتی ہے۔ اس جانب بھی آپ مشاہدہ کریں کہ ٹریفک کے لیے کتنی معمولی جگہ چھوڑی گئی ہے۔ سڑک کے ایک حصے میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی غیر قانونی پارکنگ ہے، اس کے بعد پٹھارے اور پھر دکانیں۔ یوں پوری سڑک چاروں طرف سے گھیر لی گئی ہے۔ جو سڑک حکومت نے عوام الناس کی سہولت اور قانونی آمد و رفت کے لیے تعمیر کی تھی، اس پر اس نوعیت کا قبضہ اور تجاوز نہ صرف اخلاقی بلکہ قانونی طور پر بھی سنگین جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر یہی صورتحال کسی اور مہذب ریاست میں ہوتی تو اب تک ذمہ دار عناصر پر بھاری جرمانے عائد ہو چکے ہوتے، متعدد افراد کو سزائیں ملتی اور متعلقہ افسران کو معطل یا برطرف کر دیا جاتا۔ مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ یہاں یہ تاثر عام ہے کہ ذمہ دار اداروں کے بعض عناصر خود اس غیر قانونی سرگرمی کا حصہ ہے۔ نظام سے متعدد افراد کا معاش وابستہ ہے اور اسی بنا پر یہ مسئلہ برسوں سے کبھی ختم ہوتا ہے اور پھر دوبارہ قائم ہو جاتا ہے، جبکہ عوام الناس مسلسل اذیت، پریشانی اور ذلت کا سامنا کرتی رہتی ہے، جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ ایک اور نہایت اہم وضاحت ضروری ہے کہ یہاں کام کرنے والے افراد اور پتھارے لگانے والوں کو بے روزگار کرنا ہرگز ہمارا مقصد نہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ انہیں متبادل جگہ فراہم کی جائے یا سڑک کے کنارے ایک مخصوص اور محدود دائرہ مقرر کیا جائے تاکہ وہ اسی حد میں اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں اور باقی مکمل سڑک ٹریفک کے لیے مختص ہو۔ یہ کوئی ناممکن امر نہیں۔ باقاعدہ قانون سازی، واضح طریقہ کار اور منظم منصوبہ بندی کے ذریعے ایسا نظام وضع کیا جا سکتا ہے جس میں نہ کسی کا روزگار متاثر ہو اور نہ شہریوں کی زندگی اجیرن بنے۔ یہاں موجود 2-3 اطراف کی گلیوں میں باقاعدہ طور پر پتھاروں اور کھانے پینے کے اسٹالز کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت، متعلقہ ادارے اور مارکیٹ کی تمام تنظیمیں نیک نیتی کے ساتھ خالصتاً عوامی فلاح اور علاقے کی بہتری کے لیے باہمی مشاورت سے کمیٹی تشکیل دیں تو اس پورے علاقے کو صاف ستھرا، منظم اور قابل رہائش بنایا جا سکتا ہے۔ ہم پرامید ہیں کہ انتظامیہ ہماری ان معقول اور قابل عمل تجاویز پر سنجیدگی سے غور کرے گی، اس علاقے میں ٹریفک کی روانی بحال کرانے اور غیر قانونی تجاوزات کو ان کی مقررہ حدود تک محدود کرنے کے لیے مؤثر اور عملی کارروائی عمل میں لائے گی۔ دعا ہے کہ آپ سب کا سفر آسان اور محفوظ گزرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔